Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ یعنی ہدایت والی کتاب، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، اور وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اپنے ہدایت نامے بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا نام ہے تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کا نام انجیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کا نام زبور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی سچے اور برحق تھے، اور ان کی کتابیں بھی ساری سچی اور برحق ہیں۔ لیکن یہاں پر بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ انبیاء کی، اللہ کے نبیوں کی جو وراثت ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت پیسے دولت نہیں ہوتی، اللہ کے نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، علم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جو ہے اپنی وراثت درہم اور دنانیر یعنی پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے، نبی جو ہے وراثت اپنے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اسی وجہ سے جب کچھ لوگ جو ہے جھگڑا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نبیوں کی وراثت دولت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر غور سے پڑھا جائے دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ دولت نہیں، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے علم والے لوگ نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر دولت وراثت ہوتی نبیوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے کہ دولت مند لوگ نبی کے وارث ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والے لوگ جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، تو مسئلہ ایک اور بھی حل ہو گیا۔ جو شیعہ حضرات عام طور پر کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی وراثت جو تھی حق تھا باغ فدق، وہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضوان اللہ تعالی اجمعین نعوذ باللہ کھا گئے۔ نبی علیہ السلام کی وراثت میں ایک باغ تھا، شیعوں کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے بی بی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن صحابہ کرام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھا گئے، انہوں نے حق نہیں دیا اس کو۔
اس لیے وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں۔ تو جب نبیوں کی وراثت ہے ہی علم، دولت ہے نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی وراثت درہم دنانیر نہیں ہوتے، نبی کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ باغ جو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ باغ مال غنیمت کا تھا۔ باغ مال غنیمت یعنی حکومت کے خزانے کا تھا، اور جو حکومت کے خزانے میں پیسہ ہوتا ہے اس میں ساری عوام کا حصہ ہوتا ہے، ساری عوام کا حق ہوتا ہے، پورے ملک کی عوام۔ تو وہ باغ بھی مال غنیمت کا تھا۔ جب باغ مال غنیمت کا ہو، آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، تو اس میں ایسے سمجھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حق کیسے بنے گا؟ وہ ایک یعنی کہ مال غنیمت تھا، حکومت کا یعنی خزانے کے اندر جمع تھا، اور اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غریبوں کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، اور اپنی ضروریات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پوری کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھا، نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی کہ وہ جو ہمارا حق تھا، ہمارے ابے کے پاس جو باغ تھا اس سے ہم لوگ لیتے تھے، کھاتے تھے، وہ ہمارا حق دے دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی فاطمہ سے، فرمایا کہ آپ کو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خرچہ ملتا تھا ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے آپ کی خدمت کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تو نوکر ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے ہم لوگ، ہم تو ان کی خدمت کریں گے، جتنا آپ کو ضرورت ہوگی اس سے ہم زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ آپ کے ابے کی زبان مبارک سے میں نے خود سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ وراثت دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، نبیوں کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، دین ہوتا ہے۔ چنانچہ بی بی فاطمہ وہاں پر خاموش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی جیب سے تمہیں دینا پڑا تو میں دوں گا، لیکن تیرے ابے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فیصلے کو میں تبدیل نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کے فیصلہ ہے کہ نبیوں کی وراثت جو ہے پیسہ دولت نہیں ہوتی، یہ تیرے ابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ابو بکر کو یہ جرأت نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کو تبدیل کر لے، میں اس کو تبدیل نہیں کرتا ہوں، ویسے آپ کی ہم خدمت کریں گے، جو کچھ ہوا اپنی جیب سے بھی دینا پڑا میں دوں گا، آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فیصلے کو ابو بکر کے اندر جرأت نہیں ہے تبدیل کرنے کی۔ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ بی بی فاطمہ پھر وہاں سے خاموش ہو کر چپ کر کے چلی آ گئی کہ اگر میرے ابے کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ جب بی بی فاطمہ راضی ہو گئی، ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا، ہاں جی، جن کو شیر خدا کہتے ہو، اور یہ وہ علی جس نے خیبر کا درہ اتنا وزنی جو کئی لوگ اٹھاتے تھے، اکیلے اس نے اکھیڑ کے پھینک دیا، یہ اللہ کی ایک امداد تھی، نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی۔ وہ شیر خدا جو ہاں جی 24 گھنٹے تلوار چلاتے تھے، ذوالفقار، روایات میں آتا ہے اس تلوار کا وزن تقریباً 5 کلو تھا، ایک ہاتھ میں اٹھانا اور 24 گھنٹے وہ تلوار چلانا، کیا خیال ہے کسی عام آدمی کی، پہلوانوں کی بھی جرأت ہے؟ بہت 5 کلو کافی وزن ہے، اور یہ شیر خدا ہی تھے۔ تو بہرحال اگر ہم کہیں کہ جیسے شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ کا حق چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا، اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیں ان کی بات، تو پھر شیر خدا نے اپنا حق چھینا کیوں نہیں؟ شیر خدا نے اپنا حق واپس کیوں نہیں لیا؟ ہاں جی، یا تو کہو کہ حضرت علی نعوذ باللہ بزدل تھے، نعوذ باللہ حضرت علی ڈرتے تھے، اس نے اپنا حق نہیں لیا ان سے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ حضرت علی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔
حضرت علی شیر خدا تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی، تو پھر انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کو ان کے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، تو بی بی فاطمہ نے بھی سر تسلیم خم قبول کر لیا کہ اگر میرے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے تو میں فاطمہ بھی اس بات پر راضی ہوں۔ جب بی بی فاطمہ راضی ہو گئی، اس کی اولاد راضی ہو گئی، اس کا شوہر راضی ہو گیا، تو آج کسی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا ایمان ہی خراب کر رہا ہے، اور تو کسی کا نقصان نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت والی کتاب عطا فرمائی، اور اسی کتاب کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا، یعنی اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ یا اللہ رب مجھے بیٹا عطا فرما، اور ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اور یہ وراثت کون سی تھی؟ یہ وراثت جو تھی یہ علم والی وراثت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا، یہ درخان کا کام کرتے تھے۔ آج تو بڑا جدید دور ہے نا، جدید مشینیں آ گئی ہیں، جلدی جلدی درخان لوگ جو ہے نا کام کر لیتے ہیں۔ اس وقت تو پرانا دور تھا، آپ کو خود اندازہ لگیں کتنا مشکل سے وہ لوگ کام کرتے ہوں گے۔ ایک دروازہ بنانے کے لیے وہ پتہ نہیں کتنا محنت کرتے ہوں گے۔ آج تو 1-2 گھنٹے میں جو ہے نا وہ مستری صاحب دروازہ بنا لیتے ہیں لکڑ کا۔ اس وقت تو سادہ دور تھا، اتنا جدید ٹیکنالوجی مشینریاں نہیں تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو درخان کا کام کرتے تھے، آپ خود اندازہ لگیں انہوں نے کتنا دولت اکٹھی کی ہوگی۔ وہ تو اتنا ہی اکٹھی ہوتی ہوگی جو کھا لیتے ہوں گے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی فیملی بھی بہت ساری تھی، وہ تو ساری کھا لیتے تھے۔ درخان کون سی دولت اکٹھی کر لیتا تھا، اور ان کی اولاد ان کی وارث بننی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو پریشانی تھی کہ اللہ میرا وارث کون بنے گا، میں تو اتنا دولت اکٹھی کر کے بیٹھا ہوں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی تھی وہ اس کی مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے دین کا، میری شریعت کا، میرے علم کا میرے پیچھے وارث بنے، اس چیز کی دعا مانگی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبیوں کے وارث جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں بزرگوں؟ علماء۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کے وارث علماء ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑی اہم بات ہے کہ علماء جو ہیں یہ نبی کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، جو ان کی توہین کرے ایسے سمجھو اس نے میری توہین کی ہے۔ آپ کا کوئی وارث ہو، اس کو کوئی ستائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، کیا خیال ہے آپ کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ جو نبی کے وارث ہیں ان کو اگر کوئی ستائے، کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، انسان جو ہیں ان غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ کے نبی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس کی طرف نسبت تو نبی کی وراثت کی ہے نا، اس نسبت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے وارث علماء کو بنایا ہے، اور قیامت والے دن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ہم سفارش کی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے وارثوں کے خلاف کیوں باتیں کی تھی، کیوں پروپیگنڈے کیے تھے، کیوں گالیاں دیتے تھے، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی غلطیوں اور قصوروں کو دیکھے۔ ہم جو ہے نا دوسروں کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ہر انسان میں یہی فکر لاحق ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو سارے لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق دیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ، یعنی ہدایت والی کتاب۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتاب، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
وہ کتاب جو ہے ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والے لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔